اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ آج ہماری انگلش کی کلاس ہے، تو انگلش میں ہم سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں اس کے فرسٹ چیپٹر سے۔ جو فرسٹ چیپٹر ہیں وہ ہے پیج نمبر 4 پہ، جس کا ٹائٹل ہے رائٹس آف نیبرز۔ رائٹس آف نیبرز یعنی پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہمارے گھر کے قریب جتنے بھی گھر ہوتے ہیں، تو ان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ چیپٹر ہے ان پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، یعنی ان کا ہم پر کیا کیا حق ہیں، ان کے ہمارے ساتھ کیا حقوق ہیں۔ Choose your neighbor. Choose your neighbor before choosing your residence. اپنی رہائش کا انتخاب کرنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا انتخاب کریں۔ ریزیڈنس کہتے ہیں رہائش کو، یعنی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اس گھر کو کہتے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کہیں بھی آپ لوگ اپنی رہائش کو منتخب کرنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا انتخاب کریں۔ از اے وائڈ اسپریڈ پروورب، یہ ایک مشہور ضرب المثل ہے، یعنی ایک مشہور بات ہے یا یہ ایک مشہور کہاوت ہے۔ It means that we should judge the value of a residence according to the value of its neighbor. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رہائش کی اہمیت کو پڑوسیوں کی اہمیت کے مطابق جاننا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رہائش کی اہمیت کو پڑوسیوں کی اہمیت سے جاننا چاہیے۔ Neighbor are the first who came first of all to help you in the time of difficulty. پڑوسی ہی مشکل وقت میں سب سے پہلے آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ پڑوسی ہی مشکل وقت میں سب سے پہلے آپ کی مدد کو آتے ہیں۔ A good neighbor is a source of happiness. A good neighbor is a source of happiness. ایک اچھا پڑوسی خوشی کا ذریعہ ہے۔ ایک اچھا پڑوسی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اسلام lays a great emphasis on our individual duty to our neighbors. اسلام پڑوسیوں سے متعلق ہمیں انفرادی فرائض پر تاکید دیتا ہے۔ انفرادی فرائض یعنی ہم ایک پہ جتنے پڑوسیوں کے حقوق ہے، تو اسلام ہمیں اس کی تاکید کرتا ہے۔ In fact، در حقیقت the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، در حقیقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام advised me continuously to take care of the neighbor. جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی۔ جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی تاکید کی until یہاں تک I thought کہ میں سمجھا that Allah is to make my neighbor is an inheritor. یہاں تک کہ میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وراثت میں حصہ قرار دینے والا ہے۔ یعنی وراثت کا مطلب یعنی ہمارے گھر، ہمارے جو کچھ بھی ہے اس سب میں جو ہے پڑوسیوں کا حصہ ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کی یا پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اتنی زیادہ تاکید کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ وراثت میں بھی پڑوسیوں کو کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اسلام encourages the Muslims to treat their neighbors in a polite way. اسلام مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں سے نرمی سے برتاؤ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ It reflects the true and genuine spirit of Islam. اس سے اسلام کی حقیقی اور اصلی روح کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس سے اسلام کی
حقیقی اور اصلی روح کی عکاسی ہوتی ہیں. Neighbors should be treated with love and kindness. Neighbors should be treated with love and kindness. پڑوسیوں سے محبت اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے یا پڑوسیوں سے محبت اور مہربان سے سلوک کرنا چاہیے. whether they are Muslims or non-Muslims, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported that the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, by Allah. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، by Allah he is not a believer. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. by Allah he is not a believer. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. by Allah he is not a believer. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. It was asked. اس پر پوچھا گیا، who is that؟ کون ہے یہ؟ اوہ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He said. انہوں نے فرمایا، one whose neighbor does not feel safe from his evil. جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اس پر لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول کون ہے وہ لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جس کی شر سے ان کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہو تو وہ مومن نہیں ہے. اچھا، تو اس ریڈنگ کے بعد جو اس کے مطابق کویسچنز ہے اس کے لیے ہم ایکسرسائز میں آتے ہیں. ایکسرسائز جو ہے وہ ہیں پیج نمبر 6 پہ ہیں. اس میں پہلا کویسچن ہے، واٹ ڈیڈ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اباؤٹ دا رائٹس آف نیبر، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا. تو پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے ہم لکھیں گے ایسے آپ لوگوں کو نظر آئے گا. یونٹ نمبر 1، رائٹس آف نیبرز. پڑوسیوں کے حقوق. ٹاپک ہے ہمارے پاس کویسچن آنسر. کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ ہے واٹ ڈیڈ
the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam say about the rights of neighbors. Answer. The Holy Prophet, سوری یہ پی جو ہے یہ کیپٹل ہے. The Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam, the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam said, Jibreel advised, یہاں پہ علیہ السلام بھی آتا ہے، اس کے لیے ہم اس بھی لکھ سکتے ہیں علیہ السلام کے لیے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے لیے ہم SAW بھی لکھ سکتے ہیں. Advised me continuously to take care of the neighbor until I thought that Allah is to make neighbor an inheritor. اچھا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ یہاں تک کہ میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ قرار دینے والے ہیں. اب ہم آتے ہیں کویسچن نمبر 2 پہ. کویسچن نمبر 2 ہے What did the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam say about the rights of سوری یہ کویسچن نہیں ہے. say about one, کویسچن نمبر 2 کر رہے ہم. one whose neighbors are not safe from his evil. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا جن کی شر سے ان کے پڑوسی محفوظ نہ ہو.
ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, one whose neighbor does not feel safe from his evil is not a believer. believer کا مطلب ہے مومن، یعنی ایمان لانے والا، اللہ پہ یقین رکھنے والا۔ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے کویسچن اور ریڈنگ ہم دوسری کلاس میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔